اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ حکومتی سطح پہ تو نوجوانوں کے لیے بڑے اقدامات ہو رہے ہیں، پر پھر بھی اتنی زیادہ سننے میں آتا ہے ان امپلائمنٹ ٹھیک ہے، اس میں کہیں نہ کہیں یہ تو ہے کہ بچے میں خود میں بھی ٹیلنٹ ہو تو وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے، پر اس کے ساتھ ہی یہ جو بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں ان امپلائمنٹ والی سائڈ پر، کیونکہ ایک دم سے اس ملک کی بہت سی فیکٹریز بند ہوئی، بہت سی جگہیں مطلب دیر از اے لسٹ آف تھنگس، بہت سے معاملات اوپر نیچے ہو رہے تھے، تو اس کو جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کے لیے کون سی ایسی اپرچونیٹیز مطلب بنائی گئی ہیں جس میں شامل ہو سکیں، کچھ کما سکیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے کچھ کر سکیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان امپلائمنٹ کیوں ہوئی۔ 2013 میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ پاکستان میں بم دھماکے تھے، پاکستان میں دہشت گردی تھی، پاکستان میں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ ورلڈ بینک اور IMF کہہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے اگلے 2 ماہ میں ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ ہم نے پاکستان کو ٹریک پہ چڑھایا، پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، معیشت کو بحال کیا، امپلائمنٹ جنریشن کی، انفلیشن کو کم کیا، GDP کی گروتھ جو ہے ریکارڈ سطح پر گئی، اور پھر اس کے بعد ایک سازش کر کے جب نواز شریف صاحب کو یہاں سے نااہل کر کے ہٹایا گیا تو پھر پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہوئی، ریکارڈ غربت ہوئی، ریکارڈ ان امپلائمنٹ ہوئی۔ ہم جب دوبارہ آئے تو ہم نے وہ رونا نہیں رویا کہ ہمارا رستہ کھوٹا کیا گیا تھا، ہم نے پھر کام کر کے آج اللہ کے فضل سے شہباز شریف کی حکومت کو جب 1 سال ہو رہا ہے تو آج پاکستان میں سارے اشاریے مثبت جا رہے ہیں، دنیا پاکستان کا رخ کر رہی ہے، دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے، اور امپلائمنٹ میں آپ کو بتاؤں اس سال ہم 10 سے 12 لاکھ بچے بچیاں بلو اور وائٹ کالر جابز میں پاکستان سے باہر بھیجیں گے، اور جو انڈسٹری کی گروتھ دوبارہ شروع ہوئی ہے لاکھوں بچہ پاکستان میں امپلائی کریں گے۔ تو تھوڑا سا صبر، انشاءاللہ تعالی ہر آنے والا دن، میں مہینہ سال نہیں کہہ رہا، ہر آنے والا دن بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ زبردست۔ رانا صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اکثر اوقات یہ سنا جاتا ہے کہ حکومتی نوکریاں جو ہیں وہ رابطوں پہ ملتی ہیں، اور یہ عام عوام کو اور عام نوجوانوں کو کیسے یقین دلایا جائے کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اور اسپارک ہے تو اپنی جگہ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ حکومت کی جو نوکری ہے نا پوری دنیا کے اندر ماڈل کیا ہے کہ حکومتیں کم سے کم جابز دیتی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر جابز دیتا ہے، حکومت جو ہے وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر گرو کر سکے۔ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کی گروتھ سے نہ صرف ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، زر مبادلہ بڑھتا ہے، حکومت کے وسائل بڑھتے ہیں، ذخائر بڑھتے ہیں، اور امپلائمنٹ جنریشن۔ تو وہ ماضی میں جو ہوتا تھا نا، PIA کیوں بیٹھ گیا، سٹیل مل کیوں بیٹھ گئی کہ جہاں پہ 10 کی ضرورت تھی وہاں پہ 10,000 رکھ دیا گیا، 10,000 امپلائمنٹ دے دی گئی، تو وہ کام ادارے تو چل ہی نہیں سکتے۔ تو اب ہم جا رہے ہیں اس گورننس ماڈل کی طرف جس کے اندر جو بیسٹ پریکٹسز پوری دنیا میں اویلیبل ہیں، کہ کم سے کم بوجھ حکومت کے اوپر، پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ انکریج کریں، ان کو موقع دیں، ان کو ایک انوائرمنٹ دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر جابز کی کمی نہیں رہے گی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست۔ اچھا رانا صاحب، سننے میں بھی آیا اور دیکھنے میں بھی آیا پاکستانی نوجوان دے آر لائک کریزی فار دا گورنمنٹ جاب، سرکاری نوکری کے نام سے نا، اس طرح سے، تو وہ اس طرح سے ان کو مطلب سیٹس آپ کو پتہ ہے بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں، دیر از اے لاٹ آف ڈپارٹمنٹس، تو سیٹس لمیٹیڈ ہوتی ہیں، تو بچے ہمارے کہتے ہیں کہ ہمیں سرکاری نوکری مل جائے، سکون سے زندگی گزاریں، کام کریں حکومت کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، تو وہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس میں سیٹس انہانس کی جا سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں؟ پہلی تو بات ہے کہ اب کر کے کھانی پڑے گی، جو کام کرے گا وہی کہیں رہے گا۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جابز حکومت کی سائٹ پر کم ہوں گی، وہ جابز ہوں گی جن کی بہت شدید ضرورت ہے، اور وہ میرٹ کی بنیاد پر ہوں گی۔ اب وہ سفارش والا کلچر نہیں چلنا، محنت کے اوپر جو بچہ بچی کہیں پر بھی بیٹھا ہے اگر اس میں قابلیت ہے تو وہ میرٹ پر آئے گا اور آئے گی۔ اور اسی طرح جس طرح میں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی گروتھ، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلچر ہم بدل رہے ہیں، سفارش کا کلچر بدل رہے ہیں، پاکستان ترقی کرے گا۔
بہت ہی خوبصورت بات رانا صاحب. بڑا امپورٹنٹ کوسچن کرنے جا رہی ہوں آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں اس ٹائم بہت سے انسٹیٹیوشن ہیں, کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ بہت سے انسٹیٹیوشنس کو سپورٹ کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, اور بہت سے وائس چانسلر اور ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کو بھی اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ اس ٹائم پاکستان کا ایسا مطلب ایسا ہم دیکھتے نہیں ہیں رخ, بہت سا ڈرگز اور اس طرح کی چیزوں میں بھی ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا اور مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ بچیاں صبح کالجز کی بچیاں جن کی عمر 16-17 سال ہے, اور وہ کالج میں پتہ نہیں بنک کرنا بولتے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں بیٹھے ہوئے بچے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ اس ٹائم یوتھ پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ چیئرمین ہیں, تو اس پہ بھی کنٹرول پایا جائے, اور اسپیسیفکلی یہ جو ڈرگ مافیاز ہیں اور یہ جو لوگ ہیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس پہ روک تھام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت نو ٹالرنس ہے جو ڈرگس کے اندر ہیں, ان کو جو مافیاز کام کر رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں تواتر سے ان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. اور رانا صاحب اسکول کالجز کی حد تک بھی یہ چل رہا ہے معاملہ. میں اس طرف بھی آ رہا ہوں. پہلے تو بات ہے کہ جو سپلائی چین ہے ہم اس کو روک رہے ہیں, ہم اس پر ہاتھ ڈال رہے ہیں, کوئی سفارش نہیں, کیونکہ یہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. جی. اور دوسرا اسکولوں کالجوں کے اندر, میں خود بھی ایجوکیشن منسٹر رہا ہوں, آئی نو دا امپیکٹ آف دس میننس, کہ کس طرح یہ بچوں کو ان کی زندگیاں تباہ کرتا ہے. تو ہم اسکولوں کے لیے بھی ایک پراپر SOPs بنا چکے ہوئے ہیں. پیچھے سے سپلائی چین بھی بند ہوگی آگے بھی. اور تیسری بات ہے کہ یہ بچے اور بچیاں لگتے کیوں ہیں, فرسٹریشن ہے, مایوسی ہے, ڈسپیئر ہے. تو جب معاشرہ خوشحالی کی طرف جاتا ہے, جب معاشرے کے اندر بہتری آتی ہے, تو پھر یہ والی وائسز بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم ہر طرح کے وہ سٹیپس لے رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم بچے اور بچیوں کو ایک اچھا مستقبل بھی دے سکیں, ایک میسج آف ہوپ بھی دے سکیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ڈسپیئر اور ہوپ لیسنس سے یہ چیزیں کریٹ ہوتی ہیں, پر ہمارے معاشرے میں ابھی بھی نوجوانوں کے لیے بہت کریٹیوٹی ہے, پازیٹیوٹی ہے, اور بہت پروڈکٹیوٹی ہے. جو کرنا چاہیں تو وہ بہت بہترین ایون سوشل میڈیا کا یا اپنے جو کانٹیکٹس ہیں ان چیزوں کا استعمال کر وہ کر سکتے ہیں. اچھا رانا صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اسکالرشپ پروگرامز بھی آپ کا ادارہ لے کے آیا, اور پاکستان میں سارے ڈپارٹمنٹس, فارسٹ, ایجوکیشن, ایگریکلچر, ڈفرینٹ سیکٹرز میں نوجوانوں کو ہر طرح سے ہیلپ کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کا کون سا ایسا بہترین اور زبردست ہے جس میں اسکالرشپ بیس پہ اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجا جائے, یا اس طرح کے اقدامات؟ دیکھیں, میں نے جس طرح بتایا نا, ہمارا جو ڈیجیٹل یوتھ ہب بن رہا ہے, جو پورٹل بن رہا ہے, جی, اس میں وہ تمام اسکالرشپس جو دنیا بھر میں اویلیبل ہیں اور جو پاکستان میں اویلیبل ہیں, وہ اب ایک جگہ پہ اویلیبل ہوں گے. اور اس 28 تاریخ کو انشاءاللہ وہ لانچ ہو جائے گا. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میں بچوں اور بچیوں سے کہوں گا کہ جا کے وزٹ کریں, اور وہ تمام اپرچونٹیز, مثال کے طور پہ کچھ ایسے اسکالرشپس بھی ہیں کہ آپ کی تعلیم بھی 100% فری ہے, آپ کا رہنے کا خرچہ بھی 100% فری ہے اس کے اندر, اور آپ کو اس کے علاوہ اسٹائپنڈس بھی ملتے ہیں, جرمنی, ہنگری. تو وہ تمام جتنے بھی ہیں وہ ہم سب کے سب چائنا کے اندر, تو ہم وہ سارے کے سارے وہاں پر جائیں اور اپنی زندگیاں بنائیں.